الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم سورہ تکاثر کی تفسیر سننے کی کوشش کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے فخر و مباحات اور ایک دوسرے پر بڑائی جتلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور دوسرا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے اور آخرت سے غافل ہونے پر تنبیہ کی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کو ثابت کیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اس صورت میں مضمون یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا حساب کتاب کریں گے اور بطور خاص اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں بطور خاص سوال کیا جائے گا، تو ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ تو چلے سب سے پہلے ہم اس صورت کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوف تعلمون، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا، پھر سن لو کہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ سوف تعلمون، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ لترون الجحیم، یقین جانو کہ تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ سورہ تکاثر ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخر و مباحات اور بڑائی جتلانے کی مذمت کی ہے، آخرت سے غافل ہونے کی مذمت کی ہے، اسی طرح عذاب قبر کو بیان کیا ہے، اور بطور خاص اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن جہاں دوسری چیزوں کے متعلق باز پرس ہوگی، وہیں نعمتوں کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، کہ تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ تکاثر کسے کہتے ہیں؟ خود ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکاثر کہتے ہیں کہ انسان ناجائز طریقے کے مطابق مال خرچ کرے اور مال کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو بھی ادا نہ کرے، اور ان مال کو اپنے پاس بالکل محفوظ رکھے۔ تو اس کو کہتے ہیں تکاثر، کہ ناجائز طریقے کے مطابق انسان مال کمائے اور مال کے حقوق کو بھی ادا نہ کرے۔ اور اس میں تفاخر کا مفہوم بھی ہے، یعنی ایک دوسرے پر فخر کرے، ایک دوسرے کے خلاف اپنے آپ کی برتری ظاہر کرے، کہ انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے اندھا ہو کر جائز ناجائز حلال حرام جیسے بھی آئے صرف مال سمیٹنے کی کوشش کرے، اور ان مال کے جو حقوق ہیں، جو حقوق واجبہ ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، وہ بھی ادا نہ کرے، اور اس کے علاوہ جو دیگر حقوق ہیں ان کا بھی پاس و لحاظ نہ کرے۔ اس کو کہا جاتا ہے تکاثر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مال کے ہوس نے اور ایک دوسرے کے خلاف دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ تمہیں آخرت سے اس چیز نے غافل کر رکھا ہے۔ تم آخرت میں کام آنے والے اعمال کر ہی نہیں رہے ہو، بالکل آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہو۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ زرتم المقابر کا مفہوم کیا ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے زیارت قبور، کہ تم قبرستان جاتے ہو۔ یہ مفہوم صحیح نہیں ہے۔ صحیح مفہوم یہ ہے کہ یہ موت سے کنایا ہے، یعنی تم دنیا ہی میں لگے رہتے ہو اور مال و دولت کے پیچھے پڑے رہتے ہو اور ایک دوسرے پر فخر کرتے رہتے ہو، آخرت سے غفلت برتتے رہتے ہو، اور اسی حالت میں تمہاری زندگی گزر جاتی ہے۔ تمہیں ہم نے جو وقت دے کر بھیجا تھا وہ وقت پورا ہو جاتا ہے اور تم مر جاتے ہو اور قبرستان تک پہنچا دیے جاتے ہو، اور یہاں قبر میں آنے کے بعد اب تمہیں افسوس ہوتا ہے۔ یہاں پر افسوس کے سوا اب تم کر ہی کیا سکتے ہو؟ تو اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں لگ کر آخرت کو فراموش کر دیتا ہے اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں پر موت سے یہ کنایا ہے، زرتم المقابر، یہ موت سے کنایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں
کہ عذاب قبر کے بارے میں متردد تھا، یعنی مجھے کچھ تردد تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تکاثر کو نازل فرمایا اور اس کے بعد میرا وہ تردد ختم ہو گیا۔ یعنی اس صورت میں عذاب قبر کا بھی ذکر ہے۔ قیامت کے بعد جس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہاں پر تو عذاب ہوگی ہی، لیکن بعض لوگوں کو قبر سے ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قبر یہ گویا کہ قیامت کی تمہید ہے، جو انسان جیسا عمل کر کے جائے گا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ اگر نیک بندہ تھا تو اسے کہا جائے گا کہ تم نئی نویلی دلہن کی طرح بالکل بے خوف ہو کر سو جاؤ، اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی اور یہاں پر بھی اسے آرام پہنچایا جائے گا۔ لیکن جو بدکار ہوگا تو اسے قبر بھینچے گی اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور قبر ہی سے عذاب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے۔ تو عذاب قبر جو ہے یہ بھی برحق ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ انسان کو متنبہ کیا کہ اے انسان، تم دنیا میں لگ کر مال و دولت کے پیچھے پڑ کر اور ایک دوسرے پر فخر کر کے آخرت کو فراموش مت کرو، دنیا میں حد سے زیادہ مت لگو اور آخرت کو فراموش مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ تنبیہ کی ہے۔ فرمایا کلا سوف تعلمون، کلا یعنی دنیاوی جو سامان ہے یہ قابل فخر نہیں ہے، اور آخرت یہ قابل غفلت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ تم دنیا ہی میں لگ جاؤ اور آخرت میں غفلت برتو، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ سوف تعلمون، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، جو ہی تم قبر میں جاؤ گے، جو ہی تم مرو گے اور قبر میں تمہیں دفنایا جائے گا، وہاں پر تمہیں اپنے اس طرز عمل کا پتہ چل جائے گا، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری جو یہ حالت تھی یہ کس قدر بری حالت تھی۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں کہ بالکل بھی نہیں، ہرگز ایسا مت کرو، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، جب قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا وہاں پر تمہیں اپنے اس طرز عمل کا، اپنے اس طرز حیات کا پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم یقین کے ساتھ جان لیتے تو ایسا بالکل بھی نہ کرتے، یعنی تم دلائل صحیحہ میں غور و فکر کرتے اور تمہیں اس کا یقین ہو جاتا، تمہیں مرنے کا، اللہ کے سامنے پیشی کا اور کل قیامت کے دن میزان عمل قائم ہونے کا یقین ہو جاتا، تو تم دنیا میں بالکل بھی ایسا نہ کرتے، یعنی تم دنیا میں بالکل بھی غفلت نہ برتتے، آخرت سے غفلت نہ برتتے اور دنیا ہی میں لگ کر نہ رہ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ انسان کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم ضرور وہاں جہنم کو دیکھو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان کو جہنم دکھائیں گے۔ جہنمی تو ظاہر سی بات ہے وہ جہنم میں جائے گا ہی، لیکن جو جنتی ہے اسے بھی جہنم دکھلایا جائے گا، اور یہ جہنم اس طور پر دکھایا جائے گا کہ اس جنتی کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ صرف دیکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں دکھائیں گے؟ تاکہ جنت کے نعمتوں کی قدر اس کے دل میں پیدا ہو، تاکہ جنت کے نعمتوں کی قدر اسے معلوم ہو۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جہنمی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمی کو جنت دکھلائیں گے اور اسے بتائیں گے کہ یہ جو فلاں علاقہ ہے، کہ یہ جو فلاں محل ہے، یہ جو فلاں باغ ہے، یہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا تھا، لیکن تم نے دنیا میں برے اعمال کیے، میری مرضی کے خلاف زندگی گزارا، لہذا تمہارا جو ٹھکانہ ہے یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے یہی جہنم ہے، اب تمہیں یہ جنت نہیں مل سکتی۔ تو وہ انسان بالکل افسوس کرے گا اور حسرت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم دکھلائیں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو کہ جہنم میں یہ جو فلاں جگہ ہے میں نے تمہارے لیے اسے بنایا تھا، تیار کیا تھا، لیکن چونکہ دنیا میں تم نے میری مرضیات کے مطابق زندگی گزاری اور میری اطاعت کے کام کیے، میری وحدانیت، نبی کی رسالت پر تم نے ایمان لایا، تو اب میں تمہیں انعام یہ دیتا ہوں کہ تمہیں اس جہنم میں داخل نہیں کروں گا، تم ہمیشہ ہمیش اسی جنت میں رہو گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنمی کا جو حصہ جنت میں تیار کیا گیا تھا وہ حصہ اور وہ باغ بھی اس جنتی کو عطا کر دیں گے، اور اس جنتی کے لیے جہنم میں جو جگہ تیار کی گئی تھی وہ والا حصہ بھی اس دوسرے جہنمی کو دے دیا جائے گا۔ تو گویا کہ عذاب میں بڑھوتری کر دیں گے اور نعمتوں میں اور آسائش میں اور انعامات میں بالکل اضافہ فرما دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کل قیامت کے دن جہنم کو اپنی کھلی آنکھوں سے ضرور دیکھ لو گے،
اور آگے فرمایا ثم لترونها عین الیقین، کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ایک تو ہے کہ علم الیقین اور دوسرا ہے کہ عین الیقین۔ علم الیقین کہتے ہیں کہ انسان دلائل میں غور و فکر کر کے اور استدلال کر کے کسی بات کا یقین کر لے، اور دوسرا ہے عین الیقین کہ انسان مشاہدہ کر لے، اپنی آنکھوں سے کوئی چیز ہوتا ہوا دیکھ لے۔ تو قیامت کو اور اس کے ہولناکیوں کو اور جہنم کے مناظر کو، جنت کی نعمتوں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور وہاں پر اسے عین الیقین یعنی بالکل یقین ہو جائے گا، مشاہدہ ہو جائے گا، اور انسان یقین کی آنکھوں سے ان تمام چیزوں کو دیکھ لے گا۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی یہ منظر کشی کر کے انسان کو اس کے اس طرز عمل پر متنبہ کر رہے ہیں کہ انسان تو جو صرف دنیا میں ہی لگا ہوا ہے اور تو مال سمیٹنے میں ہی اپنی زندگی صرف کر رہا ہے، آخرت سے بالکل غفلت بڑھتے ہوئے ہے اور آخرت کو بالکل فراموش کیے ہوئے ہے، یہ تمہارا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، عذاب قبر بالکل حق ہے، اس کے بعد قیامت بھی حق ہے، میرے سامنے پیشی ہونی ہے، وہاں پر ترازو قائم کیے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، تمہیں جہنم بھی دکھلائی جائے گی اور جنت کے مناظر بھی تمہارے سامنے ہونے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آخرت کو، اپنے سامنے پیشی ہونے کو، جہنم کے مناظر کو، ان تمام چیزوں کو بیان کر کے انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور متنبہ کر رہے ہیں کہ انسان اب بھی وقت ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے، سانسیں رکنے سے پہلے، دل کی دھڑکنیں رکنے سے پہلے، اور تمہارا یہ جو جسم ہے اس جسم کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہوش کے ناخن لے لو اور اپنے اس طرز عمل سے توبہ کرو اور اس اپنے طریقہ حیات سے توبہ کرو، آخرت سے غفلت مت برتو، آخرت کے اعمال کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں اور انسان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تکاثر کہا اور حدیث میں خود اس کی تفسیر آ گئی کہ تکاثر کہتے ہیں کہ ناجائز طور پر مال کو جمع کرنا اور اس کے حقوق کو ادا نہ کرنا۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہے کہ جو جائز طریقے کے مطابق اور حلال روزگار سے مال حاصل کرتا ہے، مال و دولت جمع کرتا ہے، اور مال پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، چاہے حقوق واجبہ ہوں یا غیر واجبہ ہوں، ان حقوق کی ادائیگی بھی کرتا ہے، تو پھر یہ برا نہیں ہے۔ مال جمع کرنا برا نہیں ہے، بلکہ مال کو ناجائز طور پر جمع کرنا اور مال سے بے حد محبت کرنا، مال کے حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ برا ہے۔ انسان اگر جائز طریقے کے مطابق مال کمائے، اس کے حقوق کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے کاموں میں اسے صرف کرے اور خرچ کرے، تو یہ تو بہت ہی زیادہ قابل تعریف بات ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے خاص مضمون کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دنیا میں نعمتیں دی تھی، اللہ نے تمہیں تندرستی دی تھی اور دوسری جو نعمتیں دی تھی، ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر سوال کریں گے۔ اور خود قرآن میں ایک دوسری جگہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو آنکھیں دی ہیں، دیکھنے کی جو صلاحیت اور نعمت دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کان دی ہے یعنی سننے کی جو قوت دی ہے، اور تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے جو دل دیا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے تمہیں جو اللہ نے دماغ عطا کی ہے، اسی طرح تمہیں جو اعضاء دیے گئے ہیں، ان تمام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کریں گے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ کل قیامت کے دن انسان سے نعمتوں کے بارے میں جو سوال ہوگا، اور سب سے پہلے جس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ ہے انسان کی تندرستی۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں صحیح سالم جسم دیا تھا، بتاؤ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی پلایا تھا، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب تک انسان 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے دے گا، وہاں تک وہ شخص میدان محشر میں اپنی جگہ سے سڑک بھی نہیں سکتا، ہل بھی نہیں سکتا۔ نمبر 1 کہ اپنی عمر کو کن کاموں میں صرف کیا، اللہ نے تمہیں زندگی دی تھی، اس زندگی کو کہاں صرف کیا، کہاں لگایا۔ نمبر 2 کہ جوانی کو تم نے کہاں پر خرچ کیا۔ نمبر 3 مال کو تم نے کس طرح کمایا۔ نمبر 4 اور مال کو کہاں کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر 5 کہ اللہ نے تمہیں جو علم کی دولت سے نوازا تھا، اس علم پر تم نے کیا عمل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے سوال کریں گے۔
حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، کہ دنیا کی ہر لذت اور ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، صرف جسم یا صرف وقت، صرف عمر، صرف علم یا مال و دولت کے بارے میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ہر ایک نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، بتاؤ تم نے اس کا کیسا استعمال کیا اور کہاں استعمال کیا۔ اگر انسان نے ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں صرف کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں خرچ کیا ہوگا تو ایسا انسان کامیاب ہے، اور اگر انسان نے ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں خرچ کیا ہوگا تو ایسے انسان کی وہاں پر بہت ہی سخت گرفت کی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری اور اطاعت کے کاموں میں خرچ کریں، اور اس بات سے بچنے کی کوشش کریں کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی معصیت کے کام میں خرچ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کل قیامت کے دن یہ ہمارے گلے پڑ جائے۔ جیسا کہ آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی کہ دنیا میں وہ عورتیں کہ جو مال و دولت اور اپنی زیورات کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتی ہیں، جو نکلیس وہ دنیا میں پہنا کرتی تھی لیکن اس کا جو حق ہے، جو زکوٰۃ ہے، جو حق واجب ہے، یہ ادا نہیں کرتی تھی، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نکلیس کو ایک زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل دے کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ تو انسان نے جو دنیا میں عمل کیا، قیامت کے دن وہ عمل اس کے گلے پڑ جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا بیڑا بالکل آسانی کے ساتھ پار ہو جائے، اور ہر اس کام سے بچیں کہ جس کی وجہ سے وہاں پر گاڑی پھنسنے کا خطرہ اور خدشہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور انہیں اللہ ہی کی مرضیات میں، اللہ ہی کی اطاعت کے کاموں میں صرف کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، معصیت میں اللہ کی نعمتوں کو انسان خرچ نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن تم سے حساب کتاب لیا جائے گا اور بطور خاص نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں لگ کر، فخر و مباحات میں لگ کر، اپنی بڑائی جتلاتے ہوئے آخرت کو بالکل فراموش نہ کر بیٹھے، آخرت کے کاموں کو پس پش نہ ڈال دے۔ دوسرے نمبر پر کہ عذاب قبر بھی برحق ہے، لہذا عذاب قبر سے بچنے کے کام کرے، اور اخیر میں یہ سبق دیا کہ انسان سے نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، لہذا اسے چاہیے کہ نعمتوں کو طاعتوں میں صرف کرے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اسے خرچ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت سے غفلت نہ برتنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور آخرت میں ہمارا حساب و کتاب بالکل آسان اور سہل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، دنیا و آخرت کی بھلائی ہم تمام کے حق میں مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔